وزیراعظم عمران خان نے آج اپنی تمام شیڈیولڈ سرکاری مصروفیات جس میں وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی شامل تھا اسے منسوخ کیا۔ خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی آج سارا وقت گزارنے کا فیصلہ کیا نوشکی اور پنجگور میں، جہاں پر آج وزیراعظم اور آرمی چیف علیحدہ پہنچے تھے اور پھر اکٹھے انہوں نے مل کے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے بلوچستان کے حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں جوامردی سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا تھا اور پھر جام شہادت نوش کیا تھا۔ سیاسی اور عسکری لیڈرشپ نے ملک کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے سامنے بہادری کا مظاہرہ کرنے والے مسلح افواج کے جوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پوری قوم پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے، بہت جلد دہشت گردوں کو فیصلہ کن شکست ہوگی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن ہیرو سے بھی میں نے ملاقات کی جنہوں نے دہشت گردوں کو نیوٹرلائز کیا۔ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جس طرح کی دہشت گردی کی جنگ میں پرفارمنس ہماری فوج نے دی ہے اور اس طرح کی جنگ لڑ کے اور ملک کو محفوظ کیا دہشت گردوں سے، اس کی مثال اور دنیا میں نہیں ملتی۔ ہمیں پورا اعتماد ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی کسی قسم کی دہشت گردی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اپنی ایف سی کو میں آج یہ پیغام دوں کہ ہم نے آپ کی اور رینجرز کی تنخواہوں میں 15% ہم نے اب اضافہ کیا۔ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ خود نہیں کر رہے، ان کے پیچھے باہر وہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں۔ ہم انشاءاللہ یہاں ڈیولپمنٹ اتنی کر دیں گے بلوچستان میں کہ یہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ کام اتنا ہو جائے گا، ان دہشت گردوں کی کوئی بات نہیں سنے گا، نہ ہی یہ جو باہر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی سننے والی ان کی بات نہیں ہوگا۔ آج بلوچستان میں قیام کے دوران وزیراعظم عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مقامی قبائلی عمائدین سے اور لیڈرشپ سے بھی بات کی اور عوام سے بھی، عوامی جو لیڈرشپ ہے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان سے بھی ملاقات کی اور ان سے ان کے ساتھ نہ صرف یکجہتی کا اظہار کیا بلکہ ان کی ہمت افزائی بھی کی ان تمام معاملات میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی جو مقامی طور پہ جو سپورٹ ہوتی ہے فوج کو اور سیکیورٹی ایجنسیز کو۔ ایک بہت اچھا ماحول تھا، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ اس وقت پاکستان بدترین دہشت گردی کی وبا سے گزر رہا ہے، ایک فضا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ خاص طور پہ جو حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا اس وقت کہیں بہتری آئی تھی، اس پہ یہ ڈرامائی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے اور جس میں پچھلے چند ماہ بہت اہم ہے اور پچھلے گزشتہ چند روز چند ہفتے اس سلسلے میں بہت خطرناک رہے ہیں۔ پوری صورتحال پہ ایک بار پھر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب امتیاز گل، ڈائریکٹر سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز، سیکیورٹی افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں۔ امتیاز گل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ عمران خان دور حکومت میں بلکہ پچھلے 4-5 سال کے دوران ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی حالات میں جو ہے بہتری آئی ہے، لیکن یہ آل آف اے سڈن تقریباً پچھلے 2-4 ہفتوں کے دوران، پچھلے 2-4 مہینوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ اس میں وہ سرچ دیکھنے میں آئی ہے اور تمام ایسے ایلیمنٹس جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ انرجائز ہوئے ہیں، ان کی ریسورسز بہتر ہوئی ہیں، ان کی آرگنائزیشن بہتر ہوئی ہے، وہ اکٹھے بھی ہوئے ہیں۔ گویا کہ حکومت کی تبدیلی جو کہ پاکستان دشمن حکومت جب کابل میں تبدیل ہوئی اس کے بعد جو پاکستان پرو پاکستان یا پاکستان سے لگاؤ والی حکومت آئی تو یہ پورا نقشہ بدل گیا اور سب کچھ اس کا مرکز محور جو ہے وہ افغانستان ہے۔ ہمارے دماغ معاف ہے اس پورے بات کو سمجھنے میں۔ دیکھیں کامران تو میرا خیال ہے کوئی مشکل پہیلی نہیں ہے یہ۔ ایک تو یہ کہ جب 15 اگست کو طالبان کابل پہنچے تو بہت سارے علاقائی ممالک تھے، چند علاقائی ممالک تھے، ان کی کافی جو بساط تھی وہ الٹ گئی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اکتوبر کو امریکہ میں چائنا مشن سینٹر CIA نے اس کے قیام کا اعلان کیا اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہماری تمام تر توجہ کا محور وہ چین ہے کیونکہ چین ہمارے مفادات کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب اس میں انہوں نے صدر جو بائیڈن نے 1-2 مواقع پہ یہ بھی کہا کہ ہم چین کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ آزمائیں گے۔ اب ہمیں اس علاقے میں اگر آ جائیں تو یہ دیکھیے کہ بھارت نے ایران کے ساتھ مل کے چابہار پورٹ ڈیولپ کی، ان کے بہت بڑے خواب تھے۔ امریکہ نے بہرحال ان کو پابندیاں اپنی جاری رکھی ہوئی ہیں ایران پہ۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ ایران جس کے ساتھ چین نے اگلے 25 سال کے لیے ایک فریم ورک ایگریمنٹ کیا ہے $425 ارب کا، وہ اور بھارت کیا چاہیں گے کہ گوادر پورٹ ڈیولپ ہو سکے؟ مطلب واحد ڈیپ سی پورٹ ہے اس خطے کی جس میں چین نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو میں اس کا لب لباب پوری گفتگو کا یہ ہے کہ جو پراکسی ٹیررزم
جس کا پاکستان کو سامنا رہا ہے گزشتہ 10-12 برسوں سے خاص طور پہ، اس نے اب دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بلوچ نیشنلسٹ آرمی ایک بنی ہے، وہ BRA کے 2 دھڑے تھے، وہ اب انہوں نے مل کے BRA کے 2 دھڑے اور یونائٹڈ بلوچ جو ایک آرمی ہے، انہوں نے مل کے یہ بلوچ نیشنل آرمی بنا لی۔ اور دیکھیں حملہ انہوں نے کہاں جا کے کیا، لاہور میں کیا، اور انہوں نے جو اپنا سٹیٹمنٹ دیا اس میں بڑا واضح کیا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں نان بلوچوں پہ حملے کہ یہ لوگ بھی ان مالی ذرائع کا سبب ہیں جو کہ پاکستان کی آرمی کو ملتے ہیں اور وہ ہمارے خلاف استعمال کرتی ہے۔ تو بحیثیت مجموعی جو پراکسی ٹیررزم ہے اس نے مختلف شکلوں میں سر اٹھایا ہے، خاص طور پہ طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد۔ مجھے یہ بتائیے، ذرا یہ سمجھائیے گا جیسے کہ آپ نے فرمایا اور آپ جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا محور جو ہے وہ چین ہے، اس کا محور CPEC ہے اور پاکستان اس کا ضمنی حریف ہے۔ تو مجھے یہ سمجھائیے کہ ایک جانب تو چین ایک اتنے میسو اسٹریٹجک ٹائز بنا رہا ہے ایران کے ساتھ، اور ان کی دنیا میں اس وقت کوئی اتنی سپورٹ نہیں ہے جو کہ چائنا ان کو کر رہا ہے۔ دوسری جانب چائنا کا ایک میسو انفلوئنس ہے افغانستان پہ، جہاں پر افغان طالبان کی حکومت آ گئی ہے، اور جوائنٹ ٹارگٹ ہے ان دونوں جگہوں سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں۔ کیا چین کوئی اپنا انفلوئنس استعمال نہیں کر سکتا افغانستان میں یا ایران میں کہ یہ ان کو تو بخش دو، یا یہ کہ ایک پریکٹیکل کوئی سپورٹ یا کوئی کسی قسم کی، ان کا بڑا اکنامک مسئلہ ہے، ان کی اپنی ایک وہ بات ہے، وہ پاکستان کا اتحادی چین جو ہے وہ کہاں کس چیز میں ہمارا اتحادی ہے؟ دیکھیے چین پاکستان کے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چینی بڑے ناپ تول کے سوچ سمجھ کے بات کرنے والے ہیں، فوراً جمپ نہیں کرتے فیصلے کرنے میں، اور بہت بڑے بڑے بول کے اپنا اظہار نہیں کرتے ہیں، وہ خاموشی سے کام کرتے ہیں۔ ابھی گزشتہ چند مہینوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں پناہ لیے ہوئے بلوچ علیحدگی پسند گروہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کا اسٹریٹجک فریم ورک بنایا ہے، وہ اس پہ ابھی شاید وہ نظر ثانی کریں گے۔ انہوں نے اس امید پہ بنایا تھا کہ ایک طرف ایران ہوگا، دوسری طرف پاکستان ہوگا، یہ دونوں مل کے چین کے لیے کندھے کا کام دیں گے۔ لیکن اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو چونکہ یہاں پہ ایک پولیس مین کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے چین کے خلاف، اور وہی بھارت چابہار میں ایران کے ساتھ ہے، لہٰذا ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ خود چین بھی میرا خیال ہے یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ آیا ہم ایران کے ساتھ اپنا اسٹریٹجک فریم ورک جو تعاون ترقی اور تعاون کا ہے وہ آگے بڑھا سکیں گے کہ نہیں۔ میرا خیال ہے وہ اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اتنا جو انہوں نے پاکستان کے کیونکہ یہ جنگ ہے اور ایک بہت ہی ایک جیسے آپ نے کہا کہ پراکسیز کے تھرو یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور دہشت گرد ہے ہم پہ حملہ آور ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اس میں جو ہمارا سیکیورٹی ایپریٹس ہے، جو کہ ہماری یقیناً جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے، اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے اور اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جو نوشکی اور پنجگور میں ہوئے ہیں پچھلے 2 ہفتے کے دوران، تو اس میں کہیں ہمیں بھی تو اپنے پورے سیٹ اپ کو، اپنے پورے اسٹرکچر کو بھی تو کہیں دیکھنا پڑے گا، اس کا جو ہے انٹروسپیکشن تو کرنا پڑے گا نا کہ ہم کیا واقعی وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کہ ہمیں کرنا چاہیے، کہ ہم واقعی اتنے تیار ہیں یا ہم میں بھی کہیں خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، یا یہ کہ مسائل ہیں۔ جی بہت اچھا سوال ہے کامران صاحب، اور میرا خیال ہے ان خطوط پہ بہت سارے پاکستانی سوچ رہے ہیں۔ اچھا آپ نے یہ سوال اٹھایا، بالکل بلا شبہ ضرورت ہے ہمیں اندرونی طور پہ دیکھنے کی کہ جہاں پہ ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ آپ کو کلومیٹر تک انسان نظر نہیں آتا، وہاں پہ آپ 15 20 25 لوگوں کی ایک یونٹ کو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بالکل عملاً اس علاقے کے جو سخت موسم ہے، سخت علاقہ ہے، اور جو انسرجنس ہیں ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ان کو کوئی ایمبوش نہیں کرے گا؟ جو نوشکی میں یا پنجگور میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں یہی تھی کہ یہ شاید کمپلیسنٹ تھے، ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ میرا خیال ہے احساس نہیں ہوا کہ ایک ہاسٹائل ٹیریٹری ہے اور اس کے اندر ہمیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لائن آف ڈیفنس اور بالکل مختلف قسم کے SOPs چاہیے اپنے اس علاقے کو کا تحفظ کرنے کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی اس وقت کافی کچھ اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیوں ہم نے اس طرح کے سیکیورٹی اقدامات پہلے نہیں کیے، کیوں نظر انداز کیا گیا، اور کیوں اس طرح ان دہشت گردوں کو یہ موقع ملا ہے ہمارے نوجوانوں کو شہید کرنے کا۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ ہونا چاہیے ایسا۔ بہت بہت شکریہ جناب امتیاز گل صاحب، اور یقیناً
پاکستانی متمنی ہوں گے، جاننا چاہیں گے کہ اس حملے کے بعد کیا اقدامات کیے گئے ہیں، حالات میں کیا بہتری آئی ہے، کہاں غلطیاں ہوئی ہیں اور کس کو اس کی سزا ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے